زمین کب روتی ہے؟ جب عورتیں 3 گناہ شوق سے کرتی ہیں۔ یہ گناہ کبھی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات تو دی ہیں لیکن عقل نہیں دی۔ دنیا میں واحد ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نفسانی خواہشات دی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دے دیے، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بھی پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کا پابند نہیں رکھا، 2 راستے دے دیے، ایک راستہ جنت کا، دوسرا راستہ جہنم کا، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی عظمت دی، انسان کو جتنا مقام دیا، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا۔ حضرت انسان نے اس دنیا میں آ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت کا لقب دیا۔ جس انسان کو اللہ پاک نے حضرت بنایا، اس حضرت نے اس دنیا میں آ کر جو کارنامے سر انجام دیے، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا فرما بردار تھا، جو عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا، وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی سویا، خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین زاروں قطار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے ہوئے اس نے دیکھا، کافی کوشش کی پوچھنے کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پہ مجبور کر دیا۔ زمین نے کہا کہ تو اپنے رہبر سے جا کے پوچھ لینا، مطلب کہ اپنے نبی سے جا کے پوچھ لینا، حضرت لوط علیہ السلام سے جا کے پوچھ لینا کہ میں اتنی زاروں قطار کیوں رو رہی ہوں۔ وہ شخص الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، عرض گزار ہوا کہ میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ آپ علیہ السلام رو کر کہنے لگے کہ میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میری قوم کا ہر ایک دکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے تو زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا جو حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آئی تھی اور کیڑوں سے بھی بدتر نکلی، انہوں نے نافرمانیاں کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگو، کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ تمہارے گھر کی عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمانے لگے پہلا گناہ جو زمین کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ جب ایک مرد ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، چیخ کر کہتی ہے، میرے مالک، تیرے بندوں کو کیا ہو گیا؟ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، یہ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا گٹر میں پلنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کو زانیہ عورت اور زانی مرد کے اندر سے آتی ہے۔
جب زانیہ عورت زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی ضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہونے والے ہیں کہ حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔ فرمایا عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے اس وقت دھرتی رو کر کہتی ہے، زمین چیخ کر کہتی ہے او نادان عورت کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے، تو گھر میں مر جاتی مٹ جاتی لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، بس اگر وہ شوہر کی اجازت اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے نکلتی ہے تو نافرمان کہلائے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر حتیٰ کہ اس کے منع کرنے کے باوجود تمام شرعی طور پر جائز کاموں کو انجام دینا حرام نہیں ہے، جیسے مقدس مقامات کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات یا پھر حصول علم کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، مگر اس صورت میں کہ جب یہ چیز شوہر کے شرعی حق میں رکاوٹ بن جائے۔ فرمایا عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بے غیرتی پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا۔ گانا سننا اور بجانا شریعت میں حرام ہے، قرآن کریم میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ فرمایا یہ تین ایسے بدترین گناہ ہیں جو دھرتی کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔